انگنت و بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، خصوصاً اس کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، بلا کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں موضوع ہے مسلمانوں کے آپس میں کچھ حقوق ہیں۔ جس طریقے سے اللہ کا حق بندوں پر ہے، بندوں کا حق اللہ پر ہے، اسی طریقے سے شوہر کا حق بیوی پر، بیوی کا حق شوہر پر، ماں کا حق بچوں پر، والدین کا حق بچوں پر، بچوں کا حق ماں باپ پر، اسی طریقے سے مسلمانوں کے بھی آپس میں کچھ حقوق ہیں۔ حقوق تو بہت سارے ہیں، لیکن مختصر سے وقت میں چند حقوق پر آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ آخر میں مسلمانوں کے باہمی تعلقات کو بگاڑنے والے کچھ ایسی چیزیں، ایسے امور ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے آپس کے تعلقات بگڑتے چلے جاتے ہیں اور آپس میں دوری اور ایک کھائی بن جاتی ہے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ دعا کیجیے کہ رب العالمین مجھے اخلاص کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں پیش کرنے، آپ سبھی کو بغور سننے اور ہم سبھی کو کبھی بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا۔ محترم حاضرین، دیکھیں مسلمانوں کے جو باہمی حقوق ہیں، ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں ایک دوسرے پر، پہلی چیز یہ ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے محبت کرنا چاہیے۔ کیسی محبت؟ للہ فی اللہ، کوئی غرض نہیں، کوئی مقصد نہیں اس کے پیچھے، اللہ کی خاطر محبت ہے آپ سے۔ آپ اللہ والے، دیکھتا ہوں آپ 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، 5 نماز کی پابندی کرتے ہیں، لوگوں کو نماز کی دعوت بھی دیتے ہیں، اس لیے مجھے آپ سے محبت ہے، ورنہ اور کوئی مقصد کوئی غرض نہیں۔ محبت ہونی چاہیے ایک دوسرے سے اللہ کے خاطر۔ اور دیکھیے محبت کب پیدا ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بتلایا، جنت میں داخلے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ۔ اس سے پتہ چلا کہ ایمان کے بغیر جنت میں داخلہ ہے ہی نہیں۔ جنت میں وہی داخل ہو سکتا ہے جو ایمان والا ہے، اور پکے سچے مومن بھی اس وقت تک نہیں ہو سکتے وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، پکے سچے مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ گویا کہ پکا سچا اگر مسلمان اور مومن بننا چاہتے ہیں تو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے محبت ہونی چاہیے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے لگاؤ اور ہمدردی اور خیرخواہی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت ہے، آپ کی محبت دوسرے مومن بھائی سے ہے، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ ایک حدیث قدسی کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ، مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا میری محبت ایسے لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی۔ اگر میری خاطر، میری رضا کی خاطر مجھ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملنے کے لیے جاتا ہے، زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے، کوئی دنیاوی غرض نہیں، کوئی دنیاوی مقصد نہیں، بس صرف یہ کہ بھائی سے ملاقات ہوتی تھی، اکثر مسجد میں ملاقات ہوتی تھی، نماز میں ملاقات ہوتی تھی، 2 4 5 دن گزر گئے، 1 ہفتہ گزر گیا، بھائی نظر نہیں آئے، ملاقات نہیں ہوئی، لاؤ فون کر کے حال چال معلوم کرتے ہیں، فون سے بات نہیں ہوئی، آپ نے میسج ڈال دیا کہ بھائی آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، کیا بات ہے، خیریت تو ہے، حال چال بہتر ہے، طبیعت تو نہیں خراب ہے، کس لیے آپ نے میسج ڈالا؟ کوئی غرض نہیں، کوئی مقصد نہیں، بس یہ کہ میرا مسلمان بھائی، میرا مومن بھائی، روزانہ مسجد میں ملاقات ہوتی تھی، 1 ہفتہ گزر گیا، ملاقات نہیں ہو رہی ہے، دکھے نہیں، کیا بات ہے؟ اللہ کی خاطر ایمان والا بھائی ہے، نظر نہیں آ رہا ہے،
مومن بھائی ہے ملاقات نہیں ہو رہی ہے، اللہ والا ہے کہیں نظر نہیں آ رہا، حال چال نہیں معلوم ہو رہا ہے، اس لیے آپ پریشان ہیں ملنے کے لیے۔ اللہ کی خاطر اگر آپ ایک دوسرے سے مل بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کھلاتے پلاتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، کس لیے کہ مشورہ کریں گے تو اللہ کا حکم ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کا سارا کام مشورے سے طے پاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کے ذہن میں جو چیز آئے بس اسی کو لاگو کرتے، آپس میں مشورہ کیا جاتا ہے۔ مشورے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ غلط اور صحیح کا پتہ چل جاتا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے واضح کلیئر ہو جاتا ہے، صحیح کو آدمی اختیار کر لیتا ہے۔ یہ مشورہ کیوں کیا گیا، میٹنگ کیوں بنائی گئی؟ دین کے کام کو صحیح رخ پر لے جانے کے لیے، دین کے کام کو صحیح طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے، کام کو بہتر طریقے سے کرنے کے لیے، تاکہ اللہ ہماری سمجھ سے راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اس لیے یہ میٹنگ بلائی گئی ہے۔ تو گویا کہ اگر یہ کام ہے، ہمارے اندر یہ جذبہ ہے، یہ عمل ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو یہ مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے حقوق میں سے ایک تو یہ کہ محبت ہونی چاہیے، محبت کرنے سے اللہ بھی محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ ہمدرد ہونا چاہیے، اس طرح سے کہ اگر ہمارا ایک مسلمان بھائی کسی تکلیف میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، کسی مصیبت میں ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہے، تو ہم اس کی بیماری کو اپنی بیماری محسوس کریں، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کریں، اس کی پریشانی اس کی تکلیف کو اپنی پریشانی محسوس کریں۔ ایمان کی خاطر میرا ایمان والا بھائی ہے، مومن بھائی ہے، آج وہ تکلیف میں ہے تو مجھے بے چینی ہے، بے قراری ہے، اس کی تکلیف دور ہو جاتی، مجھے خوشی ملتی، اس کو بیماری سے اللہ شفا دے دیتا، مجھے خوشی نصیب ہوتی۔ چلو میرا ایمان والا بھائی مومن بھائی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، چلو اس کی زیارت کر لیتے ہیں، عیادت کر لیتے ہیں، اس کو دعا دے کر کے آتے ہیں، اس سے ملاقات کر کے آتے ہیں، اس کا حال چال لے کر کے آتے ہیں۔ کس لیے آپ جا رہے ہیں؟ ایمان کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، کوئی غرض نہیں، کوئی مقصد نہیں، بس یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا ہمدرد ہونا چاہیے، اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت محسوس کریں۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کے گھر میں آپ کی ضرورت سے کوئی زائد چیز رکھی ہوئی ہے تو آپ اس زائد چیز کو اپنے اس مسلمان بھائی کے گھر تک پہنچا دیں، تحفے اور ہدیے کے طور پر، گفٹ کے طور پر آپ اس تک پہنچا دیں جو اس چیز کا ضرورت مند اور مستحق ہے۔ اگر آپ کو شرم آتی ہے، آپ کچھ آگے پیچھے اور پس و پیش میں ہے کہ کیسے پہنچاؤ، کوئی برا نہ سمجھے یا میرے اندر تکبر نہ آ جائے، تو آپ دوسرے پلیٹ فارم سے چیریٹیبل پلیٹ فارم کے چیریٹیبل کے پلیٹ فارم سے آپ اس کو مستحقین تک پہنچا سکتے ہیں۔ محترم حاضرین، اس طریقے سے ہمارے اندر ایک مسلمان کے اندر دوسرے مسلمان کے تعلق سے ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا، کھانے پینے کی چیزوں کا تذکرہ کیا، پہننے کی چیزوں کا تذکرہ کیا، سواری کا تذکرہ کیا کہ یہ ساری چیزیں جو بھی ہماری ضرورت سے باہر ہے، ضرورت سے زائد ہیں، اگر ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے تو بڑے بڑے خراب ہو جائیں گی، ایک دن آئے گا کہ آپ اس کو اسکریپ میں ڈال دیں گے، آپ اس کو پھینک دیں گے، سڑ گل جائیں گی۔ وہ وقت آنے سے پہلے آپ اس کو صدقہ کر کے، تحفہ اور ہدیہ دے کر کے آپ ثواب کے مستحق اپنے آپ کو بنا لیں۔ ایک مسلمان کو دوسری مسلمان کے ساتھ ہمدرد ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان صحابہ کرام کے یعنی زمانے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی دوسرے صحابی کا کس طرح سے ہمدرد ہوتا تھا اور ہمدردی کا اظہار کس طریقے سے کرتے تھے کہ مکہ سے ایک صحابی ہجرت کر کے جاتا ہے مدینہ، عبد الرحمن بن عوف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے تو سعد بن نبی کو بلاتے ہیں اور دونوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیتے ہیں۔ سعد بن نبی خوش ہو جاتے ہیں، سعد بن نبی اپنے بھائی مہاجر بھائی کو تسلی دیتے ہیں، بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے بہت مالدار بنایا، میرے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، میرے پاس بہت زیادہ دولت ہے،
دیکھو تم میرے بھائی ہو، مومن بھائی ہو، مہاجر بھائی ہو، میں اپنے پوری پراپرٹی جائیداد کو 2 حصوں میں بانٹتا ہوں، ایک حصہ میرے لیے، دوسرا حصہ آپ کے لیے۔ اور اتنا ہی نہیں کہتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں میرے پاس 2 بیویاں ہیں، اور یہ نہیں کہتے کہ ایک بیوی تمہارے لیے، ایک بیوی میرے لیے، بلکہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمان میری دونوں بیویوں کو آپ دیکھ لو، جو آپ کو پسند لگے آپ اشارہ کر دو، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، اور عدت گزرنے کے بعد پھر اس سے نکاح کر لینا۔ اللہ اکبر! یہ تھی ہمدردی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار ہونا چاہیے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، صحابہ کرام اس کی مثال پیش کرتے تھے کہ خود بھی بھوکے رہتے تھے لیکن اپنے بھائی کا خیال رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے محترم حاضرین، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ خیر خواہ ہونا چاہیے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کے میں نے اللہ کے رسول سے کہا اے اللہ کے رسول آپ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ کس چیز کے لیے؟ کہا بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ بیعت کا کیا مطلب؟ یعنی میں آج سے اس بات کا پکا وعدہ کر رہا ہوں، اس بات کا عہد کر رہا ہوں کہ میں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا رہوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے صاحب نصاب بنایا تو میں زکات دیتا رہوں گا، اور اخیر میں فرمایا وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اور میں اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر! بیعت ہو رہی ہے تو کس بات پر؟ مسلمان کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کی بیعت ہو رہی ہے۔ خیر خواہی کا تقاضا کیا ہے؟ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے جو پسند کرتے ہیں، اپنے بال بچوں کے لیے جو پسند کرتے ہیں، وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کریں، وہی اپنے مسلمان بھائی کے بچوں کے لیے بھی پسند کریں۔ تو یہ ہے خیر خواہی کا جذبہ۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، آپ اس وقت تک پکے سچے مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے جب تک نہ پسند کریں تب تک آپ اپنے آپ کو پکا سچا مومن نہیں کہلا سکتے ہیں۔ اس لیے خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ آپ اپنے لیے کس چیز کی کیا پسند کرتے ہیں؟ ہر انسان یہ چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے خوشحالی کی زندگی نصیب فرما دے، میں خوشحال رہوں، میں مالدار بن جاؤں، میں اللہ تعالیٰ مجھے اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنائے۔ تو وہی چیز آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ میرے مسلمان بھائی کو بھی مالدار بنا دے، اللہ میرے مسلمان بھائی کو بھی اپنا ہی صرف محتاج بنائے، اللہ تعالیٰ میرے مسلمان بھائی کے بچوں کو خوشحال کر دے۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے۔ تو یہ خیر خواہی اور یہ خیر خواہی کا جذبہ کا اظہار کب ہوگا، کس وقت ہوگا؟ آپ کا مسلمان بھائی آپ کی مارکیٹ میں بزنس اور آپ کے اللہ کے بعد آپ کے سہارے پر دکان کھول کر کے بیٹھا ہے، آپ کا کی ذمہ داری اور آپ کا کام تو یہ تھا، ہمدردی اور خیر خواہی کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ چاہتے آپ اس کی دکان سے کچھ سودا خریدتے، کچھ سامان خریدتے، اس کی دکان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں، آپ کو وہ چیزیں خریدنی پڑیں گی، یہاں نہیں تو کسی اور دکان پہ۔ لیکن وہ ایمان والا بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، آپ اس جذبے سے اس کے دکان سے خرید لیں، یہ اس جذبے سے کہ میرا ایمان والا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ثواب دے گا، اللہ تعالیٰ اس پر اجر دے گا۔ اگرچہ 1 روپیہ 50 پیسہ 2 روپیہ آپ کو مہنگا ہی کیوں نہ لگے، آپ 10 کلومیٹر چل کر کے جاتے تو آپ کو 2 روپیہ سستا ملتا، یہاں 2 روپیہ مہنگا مل رہا ہے، لیکن اگر آپ اس جذبے سے خریدیں گے کہ یہ 2 روپیہ میرے بھائی کے گھر میں ہی رہے گا، میرے بھائی
کہ بچے ہی استعمال کریں گے، میرا بھائی ہی اس سے خوشحال ہوگا، میرا بھائی ہی اس سے مضبوط ہوگا اور میرا بھائی ہی اس سے امیر ہوگا، تو آپ کو اس پر اجر ملے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور کوئی راستہ کھول دے گا. اس لیے کہ آپ کی نیت کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ آپ کس نیت سے اپنے بھائی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. ایمان کے خاطر، اس لیے کہ وہ ایمان والا بھائی ہے. اور ایمان والے بھائی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی پنج وقتہ نمازی ہے، وہ دکان کھول کر کے بیٹھا ہے، اللہ کے بعد آپ کے سہارے پر دکان کھول کر کے بیٹھا ہے، چائے کی دکان، ناشتے کی دکان کھول کر کے بیٹھا ہے، آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے، خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس نمازی بھائی کے دکان پر جائیں اور آپ وہاں پر چائے پانی بھی ناشتہ کریں، تاکہ کچھ ایک دو پیسہ اس کا فائدہ ہو جائے، وہ بیچارہ اس غریب کا فائدہ ہو جائے، اس نمازی اور اس ایمان والے مومن بھائی کا فائدہ ہو جائے. آپ کے ذریعے سے یہ خیر خواہی کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے خیر خواہ رہیں اور اس کی فکر کریں اور اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اس کو خوشحال بنانے کی کوشش کریں اور اس کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں. جب دیکھیں کہ وہ اپنے پیروں میں کھڑا ہو رہا ہے تو خوشی کا اظہار ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ دیکھیں جب وہ ترقی کرنے لگے تو آپ کے ماتھے پہ شکن آ جائے اور آپ کا منہ چھوٹا ہو جائے، آپ کو اپنے بھائی کی خوشحالی دیکھ کر کے آپ کو رہا نہ جائے اور آپ کو تکلیف ہونے لگے. یہ تو حسد ہو جائے گا، یہ تو حسد ہو جائے گا. اس تعلق سے بھی بات انشاءاللہ آتی ہے. تو میرے بھائیوں، یہ مسلمانوں کے باہمی تعلقات میں سے، جو باہمی حقوق میں سے چند حقوق کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا. اسی طریقے سے محترم حاضرین، مسلمانوں کے جو آپس کے تعلقات ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے ان چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے. لیکن مسلمانوں کے باہمی تعلقات کو بگاڑنے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ہیں. شیطانی چال، شیطان اپنا چال پھیلا کر کے رکھتا ہے کہ مسلمانوں کے آپس کے تعلقات بننے نہ پائے، مسلمانوں کے تعلقات آپس میں بگڑ جائے، مسلمانوں کے تعلقات آپس میں خراب ہو جائے. یہ شیطان اپنا جال پھیلا کر کے رکھتا ہے. اس میں سے سب سے پہلا جال یہ پھیلاتا ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت کرو، ایک دوسرے کی غیبت کرو، ایک دوسرے کو طعن تشریح کرو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی بھائی کسی بھائی کی غیبت نہ کرے، کوئی بھائی کسی بھائی کی غیبت نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے پھر سوال کیا، بتلاؤ کہ کیا تمہارا کوئی بھائی انتقال کر جائے، مر جائے، گھر میں رونا پٹنا پڑا ہے، بھائی کی لاش پڑی ہے، چارپائی پر قبر میں لٹکا ہوا ہے، اور کوئی آپ سے آ کر کے کہے کہ کون اس کا سگا بھائی ہے، اس کو سامنے لاؤ، اور وہ سامنے آئے اور آپ سے کہے کہ آپ کا جو مرا ہوا بھائی ہے اس کا کفن کھولو، اس کا گوشت کھاؤ، اس کا گوشت کھاؤ. ایک تو مرے ہوئے انسان کا گوشت کھانے کے لیے کہا جائے اور وہ بھی سگے بھائی کا، مرے ہوئے گوشت کا، مرے ہوئے بھائی سگے بھائی کا گوشت کھانے کے لیے کہا جائے تو آپ تو اس کی گردن اڑا دیں گے کہ ایک تو یہاں رونا پھرنا پڑا ہے اور میت کا گھر ہے، انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی ہے، اور اس کو یہ سوچیے مذاق کرنے کی اور یہ بڑی ہے، اس طریقے سے آپ کو برا لگے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ فَكَرِهْتُمُوهُ. اللہ نے خود جواب دیا تم اس کو ناپسند کرو گے. تو میرے بھائیوں، جس طریقے سے آپ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کریں گے، اسی طریقے سے غیبت بھی یہ ناپسند ہونی چاہیے. جس طریقے سے آپ اپنے بھائی کا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت نہیں کھانا چاہیں گے، اسی طریقے سے غیبت بھی نہیں کرنی چاہیے. میرے بھائیوں، قیامت کے دن میدان محشر ہوگا، قیامت کے دن میدان محشر ہوگا، اور ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا کی زندگی کے اندر اپنے بھائی کی غیبت کر کے اس کا گوشت کھایا ہوگا. اس کو قریب، اس کے سگے بھائی کی لاش کو اس سے قریب کیا جائے گا اور کہا جائے گا کُلُّ مَيِّتٍ كَمَا أَكَلْتَهُ حَيًّا، کُلُّ مَيِّتٍ كَمَا أَكَلْتَهُ حَيًّا. اس کو کھانا پڑے گا. دنیا کی زندگی کے اندر اگر کوئی کہہ دے تو تلوار سے گردن اڑا دی جائے گی، لیکن قیامت کے دن صحیح حدیث ہے، اس سے کہا جائے گا، مجبور کیا جائے گا، اس کے سگے بھائی کی لاش کو اس کے پاس لایا جائے گا اور کہا جائے گا کھا اس کے گوشت کو، کھا اس کی لاش کو اور اپنے منہ سے کھا.
चुनाचे वो खाएगा मजबूर होकर के, वयाकुलहु वयकलहु वयसीहु, खाते ही उसकी शक्ल बद शक्ल हो जाएगी, उसकी सूरत बदल जाएगी, बदसूरत हो जाएगा, वो यसीहु चीखेगा चिल्लाएगा, अपनी हयात को देख करके, अपने शक्ल शबाहत को देख करके चीखेगा चिल्लाएगा, लेकिन उसकी फरियाद को सुनने वाला कोई नहीं होगा। मेरे भाइयों, ये अंजाम है गीबत का। मरने के बाद ये शुरू होने वाली जिंदगी जो है, उसके बाद ये अंजाम होने वाला है किसका? गीबत करने वालों का, कयामत के दिन। इसी तरीके से मोहतरम हाज़रीन, इख्तिसार के साथ, चूंकि वक्त कम है, हम और आप समाज में बैठते हैं, 2-4 लोग इकट्ठा होते हैं, दोस्तों अहबाब की मजलिस लगती है, उसी में 4-6 लोग बैठते हैं जो बेचारा थोड़ा गरीब घराने का होता है, जो कमजोर होता है, जो थोड़ा मामूली होता है, उनके हिसाब से तो उसका मजाक उड़ाया जाता है और उसको कई तरह से दोस्त अहबाब की मजलिसों में उसको हकारत और उसको जलील रुस्वा किया जाता है। अल्लाह ताला ने इससे भी मना फरमाया, अल्लाह ने इससे भी मना फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरन मिनहुम। हो सकता है कि आप जिसका मजाक उड़ा रहे हैं, आप जिसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसका मकाम और मर्तबा अल्लाह की निगाह में तुमसे कहीं ज्यादा हो सकता है उसका मकाम और मर्तबा अल्लाह की निगाह में तुमसे कहीं ज्यादा हो। आज दुनिया में उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, उसको हिकारत की निगाह से देखा जा रहा है, उसको जलील किया जा रहा है। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया, वला निसाउ मिन निसाई असा अन यकुन्ना खैरन मिनहुन्ना। हालांकि कौम के अंदर सारे लोग आ गए, मर्द भी आ गए, औरतें भी आ गई, बच्चे बूढ़े सब के सब आ गए कि कोई किसी का मजाक ना उड़ाए, लेकिन अलग से अल्लाह ताला ने औरतों को खुसूसियत के साथ मुखातब करके इस गलत हरकत से मना फरमाया कि कोई औरत किसी औरत का मजाक ना उड़ाए। इसका मतलब कि अल्लाह ताला ने अलग से औरतों का नाम लेकर के मना फरमा रहा है। इसका मतलब कि ये बीमारी औरतों के अंदर मर्दों के मुकाबले में ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए अल्लाह ताला ने औरतों का खुसूसियत के साथ तस्करा करके, हालांकि कौम के अंदर वो भी शामिल है, बात काफी हो जाती, लेकिन अल्लाह ताला ने औरतों का अलग से खुसूसियत के साथ तस्करा करके मना फरमाया, इसलिए कि इस बीमारी में ज्यादा मुब्तला होती है। कोई औरत किसी औरत का मजाक न उड़ाए। ज़ेवरात पहनी है, महंगे महंगे ज़ेवरात है, गले में भी है, हाथ में भी है, कान और नाक में भी है। एक औरत बेचारी ऐसी अल्लाह वाली कि जिसके पास ज़ेवरात नहीं है या मामूली है, कम है, तो वो औरतें उस औरत का मजाक न उड़ाएं। जो औरतें अच्छा लिबास और अच्छा सूट पहनी है, उस औरत का मजाक न उड़ाएं जो मामूली लिबास पहनी है। हो सकता है जिस औरत का मजाक उड़ाया जा रहा है, उस औरत का मकाम व मर्तबा अल्लाह की निगाह में तुमसे कहीं ज्यादा हो। वला निसाउ मिन निसाई असा अन यकुन्ना खैरन मिनहुन्ना वला तलमिसू अनफुसकुम। आपस में एक दूसरे को बुरे नाम से न पुकारो, बुरे नाम से न पुकारो। वला तनामसू बिल अलकाब, एक दूसरे से को बुरे लक़ब से न पुकारो। आज समाज के अंदर देख लीजिए, 4-6 लोग बैठ गए, फलां ऐसा है, फलां ऐसा है, कलमा लगना और क्या क्या सारी चीजें कह जाते हैं, जो जबान को लगाम नहीं, जबान पे जो भी आता है कह जाते हैं। मेरे भाइयों, इससे मना किया गया है, ये हराम है, ये गीबत ये हराम है, और मजाक उड़ाना, बुरे अल्फाज से पुकारना ये हराम है। अल्लाह ताला ने इससे मना फरमाया है। कुरान मजीद सूरह हुजरात आयत नंबर 11 उठा करके देख लीजिए, तर्जुमा और तफसीर कायदे से इत्मीनान से पढ़ लीजिए। बहुत घिनौना जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है। आगे अल्लाह ने फरमाया, इसी तरीके से अल्लाह ताला ने चुगलखोरी से मना फरमाया। चुगलखोरी ये आपस के ताल्लुकात को बिगाड़ने के लिए भी चुगलखोरी, एक की बात दूसरे तक, दूसरे की बात इस तक, इसकी बात उस तक, उसकी बात इस तक, इस तरीके से लोग गीबत करते हैं, चुगलखोरी करते हैं, ताकि आपस के ताल्लुकात बिगड़ जाए, दो दोस्तों के दरमियान जुदाई पैदा हो जाए, मियाँ और बीवी, शौहर और बीवी के दरमियान। कुछ औरतें पड़ोस की ऐसी होती है कि और जा करके शौहर के ताल्लुक से गीब चुगलखोरी करती है, तुम्हारा शौहर ऐसा, तुम्हारा शौहर वैसा, यहाँ बैठता है, वहां बैठता है, ताकि इस तरीके से दोनों के दरमियान दरार पैदा हो जाए। और इस तरीके से मर्द हजरात भी
شوہر سے آ کر کے تمہاری عورت ایسی تمہاری عورت ایسی، اس طریقے سے تاکہ دونوں کے درمیان زندگی میں دراز پیدا ہو جائے۔ دو لوگ آپس میں پارٹنر میں بزنس کر رہے ہیں، دو پارٹنر ہیں، اب تیسرا آدمی آتا ہے، یہ دونوں بڑی ترقی کر رہے ہیں، بہت آگے بڑھ رہے ہیں، دونوں کے درمیان جدائی پیدا کرنے کے لیے بدگمانیاں پھیلائی جاتی ہیں۔ ارے تمہارا پارٹنر تمہارے تعلق سے ایسی سی باتیں کر رہا تھا، اس کے پاس جاتے ہیں تمہارا پارٹنر تمہارے تعلق سے ایسی سی باتیں کر رہا تھا، وہ تو تم سے پیچھے پوچھے بغیر مال اتنا بیچ دیا اور تم کو پتا ہی نہیں۔ اس طریقے سے جدائی پیدا کرنے کے لیے، دراڑ پیدا کرنے کے لیے، دو خاندانوں کے درمیان، دو قبیلوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے، لڑائی کروانے کے لیے چغل خوری کا کام کرتے ہیں لوگ۔ اسی طریقے سے دو ملکوں کے درمیان لڑائی ڈالنے کے لیے بہت سارے لوگ چغل خوری کا کام کرتے ہیں، جاسوسی کا کام کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ مرنے کے بعد قبر کے اندر عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبر والوں کے پاس سے ہو رہا تھا، اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا آپ کے ساتھ جو تھے کہ دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، انہما ليعذبان وما يعذبان في كبير، یہ جو دونوں مرے ہوئے ہیں قبر کے اندر ہیں، ان کے حساب سے کوئی بڑا جرم نہیں تھا، کوئی بڑی غلطی نہیں تھی، وانه لكبير، حالانکہ حقیقت میں یہ بڑا جرم تھا۔ پہلا شخص اما عدوما فكان يمشي بالنميمه، پہلا شخص، پہلا قبر والا جس کو عذاب دیا جا رہا ہے، دنیا کے اندر اس کا کام یہ تھا کہ وہ چغل خوری کیا کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے مرنے کے بعد قبر کے اندر اس کا عذاب چالو ہے، عذاب شروع ہے۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے کے طور پر قبر کی بات کو اپنی امت کو، انسانوں کو بتا دیا تاکہ لوگ اس سے آگاہ ہو جائیں، خبردار ہو جائیں۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَنزِهُ بِالْقَوْلِ، دوسرے شخص کو عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر کھڑے کھڑے پیشاب کر لیا کرتا تھا، استنجا بھی نہیں کرتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتا تھا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ نماز تو پڑھنا نہیں ہوتا تھا، نماز کی فکر نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے جب اس سے کہا جاتا تھا، کتنوں کو جب کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ نماز کی نہیں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں آج ناپاک ہوں، کل سے میں پڑھوں گا، اللہ اکبر۔ اگر اسی حالت میں موت آ گئے، موت آ جائے، وفات ہو جائے، جسم سے روح نکل جائے، تو گویا کہ ناپاکی کی حالت میں ہم اللہ سے مل رہے ہیں۔ کتنے سارے لوگ ایسے ملے کہ اگر ان سے کہا گیا ظہر کی نماز پڑھ لیجئے، کہتے ہیں کہ ناپاک ہو، کیسے ناپاک ہو گئے؟ ارے غسل جنابت نہیں کر سکا، صبح دیر سے اٹھا اور تیار ہو کر کے کپڑا پہن کر کے چلا آیا، بجلی بیوی سے ہم استری کیا اور نہایا نہیں، اللہ اکبر۔ اسی حالت میں وہ شام کو گزار دیتے ہیں اور وہ دوسرے دن کا انتظار کرتے ہیں، اسی حالت میں ان کی وفات ہو جائے، دنیا سے چلے جائے، تو گویا کہ غسل جنابت بھی ان کے اوپر قبض باقی رہ جائے، غسل جنابت بھی نہیں کر سکے۔ اللہ نے انہیں اتنی بھی توفیق نہیں دی۔ میرے بھائیوں، وہ اللہ کے رسول نے فرمایا قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے، پیشاب کے چھینٹے سے یہ بچتا نہیں تھا۔ اسی طریقے سے بدگمانی پھیلانا، بدگمانی کرنا اور جاسوسی کرنا، یہ دونوں بہت بڑے گناہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان دونوں بڑے کاموں سے منع کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بعض بدگمانیاں یہ انسان کو گناہ تک پہنچا دیتی ہے، گناہ میں ملوث کر دیتی ہے، اور جاسوسی نہ کیا کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، لوگوں بدگمانیوں سے بچو، اس لیے کہ بدگمانیوں کے تعلق سے جب آپ تحقیق کرنے نکلیں گے، آپ پتہ لگائیں گے جو بدگمانیاں پھیلانے کا کام کرتے ہیں، جس کے تعلق سے بدگمانیاں پھیلائی جاتی ہے، اگر آپ تحقیق کریں تو 99% معاملہ ایسا ہی نکلے گا کہ یہ ساری باتیں سب غلط ہے، جھوٹ ہے۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے فإن الظن اکذب الحدیث، یہ یعنی بدگمانیاں جو بھی پھیلائی جاتی ہیں وہ سب جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق
نہیں ہوتا ہے، یہ لوگوں کے درمیان اس کے تعلق سے بدگمانیاں پیدا کر کے اس کی عزت کو مجروح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کے مقام کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس لیے بدگمانیاں پھیلائی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے سماج کے اندر بہت سارے لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے جاسوسی کرنے کی، لوگوں کے تاک میں لگے رہتے ہیں، لوگوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، بات سننے کی کوشش کرتے ہیں، فون پر بات کر رہے ہیں، کیا بات ہو رہی ہے، ادھر سے تھوڑی سی بات سنی ادھر لے جا کر کے لگا دیا، ارے آپ کے تعلق سے وہ فون پر اس طریقے سے بات کر رہے تھے۔ اس طریقے سے اللہ نے اس سے منع فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو۔ کتنے سارے لوگ تو جاسوسی کو اپنا پیشہ اور اپنا بزنس بنا لیے، مسلمانوں کو تجارتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے کمزور کرنے کے لیے جاسوسی کرنے کو اپنا بزنس بنا لیے ہیں، مخبری کا کام کرتے ہیں، خبرگیری خبری کا کام کرتے ہیں، فلاں مال کہاں سے لا رہا ہے، کہاں گرا رہا ہے، کیسا مال ہے، بل ہے کہ نہیں ہے، یہ ہے کہ وہ نہیں ہے، جا کر کے خبر کر دیں گے تاکہ کچھ پیسہ ان کے کھاتے میں ٹرانسفر ہو جائے اور کچھ پیسہ ان کے کھاتے میں ٹرانسفر ہو جائے۔ اس کو باقاعدہ بزنس بنا لیا گیا ہے۔ ایسے لوگ دنیا کی زندگی میں تھوڑے وقت کے لیے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ورنہ مرنے کے بعد ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے، بہت برا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے حرام کاموں سے منع فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو۔ اگر کسی کے عیب کا پتہ بھی چل جائے اس کے عیب پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرو، مسلمانوں کے عیب پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرو، ان کے عیب کو چھپانے کی کوشش کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور بھی باتیں تھیں لیکن چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین ہمیں ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کے درمیان اللہ تعالیٰ محبت کی فضا قائم کر دے، اللہ تعالیٰ اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، اختلاف اور انتشار سے اللہ بچا لے۔ جو ہمارے بھائی بدگمانیاں پھیلاتے ہیں، غیبت اور چغلخوری کی برائیوں میں ملوث ہیں، جان بوجھ کر کے نہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اللہ انہیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل